عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، آپ صدقہ کر لیں، واکثرنا الاستغفار، اور اکثر استغفار کیا کر لیں، فإنی رأیتکن، میں نے آپ کو دیکھا ہے، اکثر اہل النار، تم میں سے اکثر میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ آپ یہ کام کرتے رہا کریں، استغفار بھی کر لیں، صدقہ بھی کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یہاں یہ پیارے حبیب علیہ السلام معاشر نساء کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عید کی نماز کے لیے، تو عورتوں کی جماعت کو یہ خطاب فرمایا کہ آپ صدقہ کر لیں۔ رأیتکن، میں نے آپ کو دیکھا ہے، یا تو معراج کے موقع پر یا صلاۃ کسوف کے وقت میں نے آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ کو میں جہنم میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اصل میں یہ عورتیں میں نے آپ کو جہنم میں دیکھا ہے۔ فقالت امرۃ منہن جزلۃ، اس میں ایک سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، سمجھدار عورت کہنے لگی ہمیں کیا ہے، یعنی آپ ہمیں جہنم میں دیکھ رہے ہیں، وجوہات کیے ہیں، وما لنا، آپ نے کیوں دیکھا ہے ہمیں جہنم میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تکثرن اللانا، آپ لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں، وتکفرن العشیرہ، اور آپ کی زندگی کا دوست جو ہیں، زندگی کے دوست سے مراد آپ کا خاوند، آپ ان کی ناشکری کرتی ہیں، وما رأیت من ناقصات عقل، اور میں نے ناقصات العقل بھی دیکھے ہیں تمہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ تکثرن لعنت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لعنت کرنا، عورت کی بددعائیں کرنا، لعنت کرنا، یہ پرانی عادات کے ساتھ یہ بات چلتی رہتی ہے، پرانے زمانے کی بات یہ ہے، نئی باتوں نہیں ہے، شروعات سے یہ باتیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ جو بیان کیا جا رہے ہیں آج 1447 ہیں، 1447 سال سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تکثرن اللانا وتکفرن العشیرہ، اور آپ کیا کرتی ہیں، اور اپنی خاوند کی کیا کرتی ہیں؟ ناشکری کرتی۔ کیا کرتی ہیں؟ ناشکری۔ پہلی بات ہو چکی تھی، حدیث مبارکہ پہلے بھی ہو چکا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ خیر کر لیں، وہ دوبارہ آخر میں کہتی ہیں ما رأیت خیرا قط، میں نے کبھی آپ کے سامنے، کبھی آپ کے ساتھ خیر دیکھا نہیں ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے سارے صفات، خاوند کے سارے صفات ختم ہو جاتے ہیں، ایک غلطی کی وجہ سے۔ ما رأیت خیرا قط، ما رأیت خیرا قط، وہ یہ کہہ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ناشکری کر دے، اس وجہ سے آپ جہنم میں ہیں۔ اور آگے جو فرما رہے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ ہے۔ اچھا، یہ عورتوں کو خطاب ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ لعن نہ کر لیں، خاوند کی ناشکری نہ کر لیں، خاوند جیسے بھی ہیں،
जैसे भी हैं आपका खाविन है। ये हदीस मुबारक की तरफ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक, अगर किसी औरत को अल्लाह जल्ल शअनु के अलावा सिजदा करना जायज़ होता तो मैं उससे ये फरमाता कि आप अपने खाविन के सामने सिजदा कर ले, इसलिए सिजदा ना कर ले कि जायज़ नहीं है। अभी ये सवाल और भी पैदा होता है, पहले ये रियाज़ सालिहीन में हदीस मुबारक फिर देख लें कि बीवी पर खाविन का हक ज़्यादा है या उसकी माँ का हक ज़्यादा है। ये जवाब फिर रियाज़ सालिहीन की हदीस मुबारक से फिर अखज़ कर ले, फिर मालूम हो जाएगी बात क्या है। बोले किसका हक ज़्यादा है, खाविन का या बीवी का? न खाविन का या माँ का? खाविन का हक ज़्यादा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये बात सही हो गई। माराए तो मैं नाक़िसत अक्ले, और मैंने आपको नाक़िसत अक्ल में से आप में से किसी को नहीं देखा है, यानी आपकी अक्ल बहुत ज़्यादा कम है। क्या बहुत ज़्यादा कम है, आपकी अक्ल बहुत कम है, इस वजह से आपका अक्ल भी बहुत कमज़ोर है। वदीन अगलबा लिल्लज़ी लुब्बा मिनकुन्ना, और तुम में से जो क्या करती हैं और दीन गालिब है उन पर, लुब्बे मिनकुन्ना तुम में से अक्लमंद पर। क़ालत या रसूलल्लाह वमा नुक़सानुल अक्ली वद्दीन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा फिर आगे बाद में जाते हैं, पहले बात ही कर लेते हैं। माराए तो मैं नाक़िसाती अक्ले, मैंने नाक़िसतुल अक्ल देखा है। ये औरतों को ये सबक दिया जा रहा है कि आप चूँकि अक्ल के एतबार से कमज़ोर हैं और आप मशवरा कर लें। किसके साथ मशवरा कर लें? बीवी किसके साथ मशवरा करेगी? अपने शौहर के साथ मशवरा कर लें। आपका अक्ल क्या है? कमज़ोर है, इस वजह से आपका अक्ल कमज़ोर है, इस वजह से। ये अक्सरियत की बात हो रही है, इल्ला माशाल्लाह उसकी बात नहीं हो रही है, अक्सरियत की बात हो रही है। अक्सरियत औरत की वो अक्ल कमज़ोर होती है। कालत या रसूलल्लाह वमा नुक़सानुल अक्ली वद्दीन, अक्ल और दीन में नुकसान किए हैं। अम्मा नुक़सानुल अक्ली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान किया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा नुक़सानुल अक्ली फ़शहादत इम्रतैनी तादिलु शहादता रजुलैन, नुकसान का अक्ल ये है कि दो औरतों की गवाही बराबर हैं, शहादता रजुलैन, एक मर्द की, यानी मर्द एक गवाह, औरत दो गवाह, और दो गवाहों औरत की दो गवाही से एक मर्द बन जाता है। कितने मर्द बनते हैं? तीन कहाँ बनते हैं? एक मर्द बनते हैं, क्योंकि वो चूँकि नाक़िसुल अक्ल की वजह से वो दो ज़ाहिरी एतबार से नज़र में तो दो औरतें नज़र आती हैं, लेकिन असल एतबार से वो क्या होती हैं? वो एक होती हैं, वो एक मर्द होता है। ज़ाहिरी एतबार से नज़र तो आते हैं कि दो औरतें हैं, लेकिन वो एक मर्द होता है। एक मर्द एक दो औरतें, ये दो मर्द बन गए। कितने मर्द बन गए? कितने मर्द बने? दो मर्द बन गए। फ़शहादत इम्रतैनी, दो मर्द और तो गवाही, तादिल बराबर शहादता रजुलैन, एक मर्द की गवाही। फ़हादा नुक़सानुल अक्ली,
یہ آپ کے عقل کا نقصان یہ ہے، آپ کا عقل کیا ہے نقصان یہ ہے۔ اب یہاں بات یہی ہے کہ نقصان العقل یہ تو انسان عورت کی اختیار میں ہے نہیں، یا عورت کی اختیار میں ہے؟ ہاں، عورت کی اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ درس دیا جا رہا ہے مردوں کو۔ اکثریت معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو ادھر ادھر کر لیتی ہیں، حالانکہ اس کا عقل کمزور ہیں، سب کچھ کمزور ہیں۔ یہ ابھی یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ مردوں کو دیا جا رہا ہے کہ عورت ناقص عقل ہیں، مردوں آپ ان کے ملامت پہ نہ آ جائیں، آپ ان کے فربے پر، ان کی باتوں پر، ان کی ادھر ادھر باتوں پہ نہ آئے، صحیح نا؟ یہ اس کا نقصان العقل ہے۔ یہ نقصان العقل ہو گئے۔ فشہادت رجل فہذا نقصان العقل وتمکث لیالی ما تصلی، رات گزرتی ہیں آپ نماز نہیں پڑھتی ہو، یہ آپ کی کس کا نقصان ہے؟ یہ کون سا نقصان ہو گیا؟ یہ تمہارے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ وتمکث لیالی ما تصلی وتفطر فی رمضان، آپ رمضان میں افطار کرتی ہو، فہذا نقصان الدین، یہ تمہارے دین کا کیا ہے نقصان یہ ہے۔ اب یہاں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو دین کا نقصان، تمکث لیالی ما تصلی، رات کے وقت وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ یہ جب عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نماز نہ پڑھنے کا دوبارہ قضا بھی نہیں ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، تو پھر اجر سے یہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی نا، اجر سے کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی۔ اسی طرح رمضان ہے، صحیح ہے، ہم مانتے ہیں کہ رمضان کا دوبارہ اعادہ ہے، جو رمضان ایام رہ جائے وہ دوبارہ روزے رکھے گی، لیکن پھر بھی وہ رمضان کے وہ جو بعد میں روزے رکھتے ہیں، بعد میں روزے رکھنا رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تو یہ سارا نقصان دین کے اعتبار سے بھی ہے، عقل کے اعتبار سے ہیں، تو آپ کیا کر لیں؟ ابھی کیا کر لیں؟ خلاصہ کے اعتبار سے بات کر لی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکمل بات سمجھائی۔ یا معاشر النساء تصدقنا واکثرنا استغفار، یہ خلاصہ نکلا۔ صدقہ بھی کر لے اور کیا کر لے؟ استغفار بھی کر لے۔ ایک عورت، سوال یہ ہے، ایک عورت جو بیماری کی حالت میں ہے، صدقہ کر سکتی نہیں کر سکتی ہے؟ صدقہ کرنا وہ تو ہاتھ کا کام یہی ہے، اور استغفار کر سکتی نہیں کر سکتی ہے؟ وہ تو زبان کا کام یہی ہے۔ چلے زبان پہ دور کی بات یہ ہے، دل سے تو کر سکتی نہیں کر سکتی ہے، یہ استغفار یہ نہیں ہے۔ مراقبہ ہو رہا ہے، دل پہ ہو رہا ہے زبان پہ ہو رہا ہے؟ مراقبہ جو ہوتا ہے وہ دل پہ ہو رہا ہے زبان پہ ہو رہا ہے؟ دل پہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلے سے فرمایا گیا، یا معاشر النساء تصدقنا واکثرنا استغفار، جب صدقہ نہیں کر سکتی ہو کم سے کم استغفار تو کر لیں۔ اس لیے ہمارے حضرت جی سے ابراہیم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو چاہیے بیماری کی حالت میں بھی وہ مصلی پہ بیٹھ کر چاہے اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں بیٹھ جائے، وہاں کیا کر لے؟ استغفار کر لے، یا اللہ اگر میری طاقت ہوتی تو میں نماز پڑھتی، میری طاقت کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتی، صحیح ہے نا؟ طاقت کے بغیر ابھی طاقت ہے نہیں، اس وجہ سے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مریض ہوتا ہے، ایک بندہ مریض ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا،
یا مریض ہیں اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مریض بندے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عورت کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عورت کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ ہاں جواب، کیوں نہیں مل سکتا عورتوں کو؟ بیمار آدمی کو اجر مل سکتا ہے، لیکن نفاس حیض والی عورت کو اجر نہیں ملتا۔ وجوہات اس میں یہی ہیں، بیمار والے آدمی نے نیت کیا ہے کہ یا اللہ میں روزہ رکھوں گا یا میں نماز پڑھوں گا، لیکن ابھی چونکہ میں بیمار ہوں، یہ میں کیوں بیمار ہوں اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اے اللہ میری نیت ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور روزہ بھی رکھوں گا، صحیح ہے؟ اور یہ بیماری سال میں مہینے میں ایک بار ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی کبھار کسی کو سال پہ آتی بیماری، آتی نہیں آتی ہے۔ لہٰذا ایک بات ہو گئی، مرد کی نیت ہے اور عورت کی نیت نہیں ہے۔ عورت کی نیت شروعات سے نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ بس ایک مہینہ ہوگا، ہمارے 5 دن ہماری چھٹی ہوگی، باقی سارے لوگ ہمارے خاوند جو ہے نا وہ روزے رکھیں گے، ہماری چھٹی ہوگی۔ معلوم ہوتے نہیں ہوتے پہلے سے ہی؟ ہاں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ معلوم ہوتے نہیں ہوتے ہیں، پہلے سے ہر عورت کو یہ معلوم ہوتی ہے، پہلے جو نیت کیے ہیں ایک مہینے سے پہلے جو ہی مہینہ داخل ہو جائے اس نے پہلے سے یہ بات ٹان لی ہوتی ہے کہ میں اس وقت اور کام کروں، میرا روزہ نہیں ہوگا، بس میں کھانا کھاؤں گی۔ جب انہوں نے پہلے سے نیت کی ہے کہ میرا روزہ نہیں ہوگا تو اس سے اجر نہیں مل رہا ہے، صحیح ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری کبھی سال میں آتے کبھی 2 سال میں آتے ہیں، منافق لوگ کو بالکل آتی نہیں ہے، اور یہ حیض نفاس والی بیماری یہ تو مہینے میں آتی ہیں، ہر بندے کے ساتھ آتی نہیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ناقص العقل بھی ہو گئی اور ناقص دین بھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دین بھی ہو گئی۔ ابھی اس کا علاج بھی مل گیا، ہر بندے کا بیماری کا علاج ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کیا علاج یہ ہے؟ تصدقنا واکثرنا، استغفاری علاج ہے نا، اس کا کیا یہ علاج یہ ہے۔ اور لان تان کا بھی یہی علاج ہے کہ یا اللہ میں توبہ ہے، اس کے بعد میں استغفار لان نہیں کروں گی، مجھے معاف فرما، اس کا یہ علاج ہے۔ اب یہاں جزلتن سمجھدار عورت بولی، کون سی عورت بولی؟ سمجھدار عورت۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ خالص العقل والے لوگ کو عقل مند کہتے، جو عقل مند لوگ ہیں، جس کے خالص عقل ہے اس کو سمجھدار کہا جاتا ہے، جس کا خالص عقل نہیں ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کو جنت کا شوق بھی ہے۔ یہ جو کہہ رہی ہیں جزلتن ومالنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، یہ عورت تو خود جہنم سے ڈر رہی ہے، جہنم سے ڈر رہی ہے، یہ تو آواز اس وجہ سے کر رہی ہے نا، عقل کی وجہ سے۔ جو ڈرتی نہیں ہے وہ کیسے سوال کر سکتی ہے پھر؟